یہ دجال ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مصطفیٰ کی توہین کرنے والے، یہ قرآن کی گستاخی کرنے والے، یہ اسلام کی گستاخی کرنے والے. ان کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ پیٹ کا دھندا اور خواب کا ٹیکا. خواب آیا تھا. امام عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی فرماتے ہیں ان شیطان کا کوئی نہ کوئی چیلا کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے خواب آیا فلاں جگہ پہ بابا کا ڈیرا ہے، فلاں جگہ پہ پیر صاحب ہیں، اور لوگ اللہ کے فرائض کو، نبی کی سنت اور احکامات کو بھول کر ان جگہوں کی تعظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس قسم کے تمام مقامات انوات کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ ان مقامات کو کاٹنے، توڑنے، بلکہ جڑ سے اکھاڑ پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابو بکر فرماتے ہیں مجھے ان کا ایک فعل بڑا پسند آیا. اور فعل کیا تھا؟ یہ امام ابو اسحاق بہت بڑے زاہد، عالم، بزرگ، 4 صدی ہجری کے علماء میں ان کا شمار. ان کے گھر کے پاس ایک چشمہ تھا. لوگ وہاں پر آتے تھے، منتیں پوری کرواتے تھے. جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ بھی آتا تھا، جس کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی آتا تھا، اور اپنی رکاوٹیں دور کروایا کرتے تھے. شیخ ابو اسحاق کے دوست ابو عبداللہ محمد بن ابی العباس کہتے ہیں ایک دن صبح کے وقت اس چشمے کی طرف سے آذان کی آواز آئی. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رات کو امام ابو اسحاق نے اس پورے چشمے کو توڑ کر، اس بلڈنگ کو توڑ کر اس کو زمین سے ملا دیا، اور اذان دینے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا کی اللہ ایک کام تو میں نے کر دیا ہے کہ یہ چشمہ توڑ دیا ہے، اب ایک دعا تو میری قبول کر لے، آج کے بعد کوئی مرید اس چشمے کی طرف منہ نہ کرے. کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر دوبارہ اس چشمے کی طرف کوئی نہ آیا، اور یہ فتنہ ختم ہو گیا. ابو محمد ابن ابی زید کہتے ہیں ابو اسحاق جس راہ پر چلے وہ خالی پڑا ہے، اور اس راہ پر چلنے والا کوئی نہیں. لوگوں ان دلائل کی بنیاد پر، قرآن حکیم کی آیات، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین، اس کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان دنیا کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. وہ مر کر اگلے جہاں چلا گیا، اس جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. نہ وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے. مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، بری کرنے والا وہ کون ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی. وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک اپنے میعاد معین پر چل رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہی تمہارا اللہ ہے، یہی غوث اعظم ہے، یہی بری کرنے والا ہے، یہی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہی کشتیاں پار لگانے والا ہے، یہی اولاد دینے والا ہے. لہ الملک، پوری کائنات کی حکومت، پوری کائنات کی سلطنت، پوری کائنات کی بادشاہت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے نام کی صدائیں تم بلند کرتے ہو، جس کو تم آوازیں لگا رہے ہو، جس کے بارے میں تم عقیدہ رکھ رہے ہو یہ بابا ہماری لاج رکھے گا. قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر. کھجور کی گٹھلی پہ باریک چھلکا اور دھاگا ہے، اس دھاگے کے مالک بھی دنیا کے کوئی پیر و فقیر نہیں ہو سکتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. تم نے پکارا، لائن لگا کر بابا واحد علی سرکار کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، آوازیں لگائی، پکارے بلند کی کہ بابا ہماری لاج رکھنا، اہل حدیثوں کو شکست دینا، اپنے درخت کو ہلانے نہ دینا. تم نے دیکھ لیا یہ بابے تمہاری پکار نہ سن سکے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ سن لیتے ہیں. یہ سن لے تو کچھ کر سکتے، یہ سن لے تو کچھ کر نہیں سکتے، اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے تمہاری اس عبادت کا. قرآن پاک کی کھلی ہوئی آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے فرامین کے باوجود مولویوں کے عقیدے کیا ہیں، مولویوں نے لوگوں کو کیا پٹیاں پڑھا رکھی ہیں. آئیے سنیے. اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتابیں یہ میرے پاس موجود ہیں، جو بھائی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. وہ اپنی کتاب اشرف السوانح جلد 1 میں اپنے پردادا کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ پردادا کہیں بارات پہ گئے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکو زیادہ تھے، مارکا لڑائی ہوئی، مارکا ہوا، بالآخر بارات والے قتل ہو گئے، پردادا بھی قتل ہو گئے، وہیں پہ ان کا دربار بھی بنا. ادھر تو یہ ہوا رات کو اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا مثل زندہ گھر میں پہنچ گئے. گھر پہنچے
اور اپنی بیگم سے کہا کسی کو نہ بتانا مٹھائی کا ڈبہ لایا ہوں، اگر کسی کو نہیں بتائے گی تو ہر رات کو آیا کریں گے، مٹھائی دیا کریں گے۔ اس نے کہا اچھا نہیں بتاتی، وعدہ ہو گیا۔ صبح خیال ہوا کہ بچے مٹھائی کھائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، بندہ گھر میں ہے نہیں، مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں، تو بتا دیا بھی لات اشرف علی تھانوی کا پردادا آیا تھا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا پردادا دوبارہ نہیں آیا۔ تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد فاتحہ کہنے لگے یہ کون بندہ دفن جو ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، یہ نیچے سے مجھے کہا تھا چل کسی مردے پہ جا کے فاتحہ پڑھ، زندے پہ فاتحہ پڑھنے آ گیا ہے۔ جب اس کا استنجا کروایا تھا اس نے آپ کیا تھا یا کسی اور نے کروایا تھا؟ اب تو فاتحہ پڑھنے والے کو روک رہا ہے، وضو کرتے ہوئے خود کیا تھا یا کسی کا محتاج تھا؟ فضائل حج میں مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ابو سعید فرماتے ہیں مکے میں تھا، ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں غور سے دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے مرا نہیں کرتا، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فضائل میں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس مرید آیا، کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، آیا طواف کیا مر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا ہے، استنجا کروایا، غسل کروایا، سب کچھ کروا کے جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، استنجے کے وقت آنکھیں نہیں کھولی، غسل کے وقت آنکھیں نہیں کھولی، کپڑے پھاڑتے بھی آنکھیں نہیں کھولی، قبر میں جا کے آنکھیں کھولی، پہلے سب کچھ کرواتا رہا اب قبر میں جا کے آنکھیں کھول دی۔ جو ہی آنکھیں کھولی میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، مالک فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردوں کو نہ سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر روگرداں جا رہے ہوں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، زندہ مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ جس کو چاہتا سنا دیتا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، سنانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے علماء احناف میں سے ایک قول آپ کے سامنے یہ دو پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ زین العابدین بن ابراہیم الحنفی فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ابن عابدین فرماتے ہیں اگر کوئی یہ خیال کرے کہ مردہ کائنات میں تصرف کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو اس کا یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ قول محمد الوہاب کا نہیں ہے، یہ قول علماء احناف میں سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی اولیاء کچھ کر سکتے ہیں، جو مر جاتا ہے وہ اگلے جہاں میں چلا جاتا ہے، اس جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔